اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگنا اور اللہ سے اچھا رنگنے والا کون ہے اور ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رنگوں میں سب سے اچھا رنگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے. مضمون کیا ہے؟ مضمون یہی ہے کہ عیسائی شیخی بگارتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک زرد پانی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی ہمارے دین میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو اس پانی میں غوطہ دے دیتے ہیں. اس پانی میں غوطہ دینے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تب وہ نصرانی بن جاتا ہے. مسلمانوں کے پاس ایسا پانی نہیں ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں کہ تم جس پانی کا ذکر کر رہے ہو یہ تو محض رسمی بات ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. اپنی طرف سے ایک چیز بنا لیتے ہو، بس اسی پر قائم ہو جاتے ہو، حالانکہ اس چیز کا کوئی اصل ہی نہیں ہوتا ہے. اس رنگ کے بارے میں تم لوگوں کو بتایا کس نے؟ یہ تجویز تم لوگوں کو کس نے دی؟ اگر اس طرح ہوتا تو آج تمام لوگ عیسائیت اختیار کر لیتے اور صرف ایک غوطہ لگانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے، نہ ایسا چلے گا، نہ ایسا فراڈ ہے دین میں، نہ ایسا دھوکہ ہے، نہ اتنا دین میں اتنی کمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ، سب سے اچھا رنگ وہ اللہ تبارک و تعالی کا رنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. حضور علیہ السلام نے ہمیں دین اسلام سکھایا. دین اسلام میں جو طریقے ہیں، جو احکامات ہیں، جو تعلیم ہے، جو اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، بات چیت، اسی طرح سلام، دعا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ہمیں سکھایا. اب اگر ہم حضور کی طریقوں پر مکمل طور پر عمل کر لیں، عملی جامہ پہنائے، اپنے آپ پر وہ تعلیمات نافذ کر لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے. اور اس رنگ سے بہترین رنگ دنیا میں کوئی رنگ نہیں ہے. جب یہ رنگ اپنے آپ پر نافذ کریں گے تو خود بخود گناہیں مٹتے جائیں گے. لیکن تم جس پانی کا ذکر کر رہے ہو اس کا کوئی اصل نہیں ہے. مسلمان جس رنگ کا ذکر کر رہے ہیں، جس رنگ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اس پر قرآن پاک میں دلیل ہے. تمہارے رنگوں کا کوئی دلیل نہیں ہے. یہودی بھی رنگ لگاتے ہیں، اور آج کل تو ہندوؤں کا جو رسم ہے وہ تو بڑے بڑے رنگ لگاتے ہیں، قسم قسم کے رنگ لگاتے ہیں. لہٰذا رنگوں کی کوئی اصل نہیں ہے، رنگوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو محض رسم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقی رنگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا رنگ ہے. اسے اپنے اوپر چڑھاؤ اور صرف اللہ کے بندگی کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے. باقی سب رنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیکار ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون.
کہو کیا تم ہم سے اللہ کی یعنی کہ رحمت کے بارے میں جھگڑتے ہو، درآن حال ہے کہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم خالص اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم ہی اللہ کے رحمت کے حقدار ہیں۔ یہود بھی مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، نصارہ بھی مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے رحمت کے حقدار ہے، اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے رحمت کے حقدار ہے، کیونکہ ہم ہی اللہ کے دین پر ہے۔ مسلمانوں کے اللہ کے رحمت میں کچھ حصہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر مسلمانوں کی طرف سے جواب دیتے ہیں، ان سے کہہ دو اللہ جیسا تمہارا رب ہے ویسا ہمارا رب بھی ہے۔ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر انعامات اور احسانات کیے، تم لوگوں کو دین دیا تھا، لیکن اس دین میں تم لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ اس دین میں تم لوگوں نے بہت سے باتیں چھپائے، اور تم نے اپنے خواہشات کے مطابق جو تمہارے لیے آسان تھے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جس سے تمہیں خطرہ تھا لہٰذا وہ باتیں تم لوگوں نے چھپا دیے، اور تمہارے اوپر جو دین اترا تھا اس دین میں حضور کی نبوت کا بھی ذکر تھا، تم لوگ حضور کی نبوت کے کیوں منکر ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، لیکن اب صرف اور صرف ہمارا رب ہی ہو کر رہے گا، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے لیے اور خداؤں کو چنا ہے، تم لوگوں نے اپنے لیے اور خداؤں کے لیے اور جگہ بنائے ہوئے ہیں، چرچ بنائے ہوئے ہیں، مندر بنائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اور گرجا وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تم لوگ وہاں پر اپنے لیے مورتی بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اوپر سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہم ہی اس کے رحمت کے حقدار ہے۔ اس کے رحمت کے حقدار بننے کے لیے تمہیں حضور کے دین پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں حضور کے دین کو اپنانا ہوگا، تمہیں حضور کی طریقوں کو اپنانا ہوگا، تمام انبیاء کے دین کو اپنانا ہوگا، تمام انبیاء کے دین پر عمل کرنا ہوگا، لیکن جو عمل منسوخ ہو چکے ہیں لہٰذا ان کو ترک کرنا ہوگا، اور جو عمل منسوخ نہیں ہو چکے ہیں ان کو اپنانا ہوگا، اور اسی میں کامیابی ہے۔ جب ان پر عمل پیرا ہوگے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار بنو گے، لیکن اگر تم صرف من گڑت دعویٰ کرتے ہو اور دعوے پر کوئی اصل بھی نہیں ہے، اور تمہارا حال یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہوا ہے تمہارے دین میں تم لوگ اس کو بھی چھپاتے ہو، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپائے، جو اللہ کے حق احکامات کو چھپائے۔ اسی میں قرآن پاک کا ذکر بھی ہے، اور اسی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ذکر ہے، لیکن تم لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہو، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک وقت میں تم لوگوں کو فضیلت دی تھی، تم لوگوں پر بڑے انعامات کیے تھے، لیکن تم لوگ بگڑ چکے ہو، تم لوگ اب اس انعامات کے اور ان نعمتوں کے حقدار نہیں رہے ہو، تم لوگ رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ رحمت کے حقدار وہی شخص ہوگا جو حضور پر ایمان لائے گا، جو حضور کے طریقوں کو اپنائے گا، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں رحمتیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو اللہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ ایک وقت میں اللہ نے تم کو اپنا دین دیا، اب ہم کو دیا ہے، اور ہم جو اعمال کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور تم پرانی لکیر پیٹ رہے ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے اعمال تو قبول ہو اور ہمارے اعمال قبول نہ ہو؟ عمل تو اسی کے قبول ہوں گے، اعمال تو اسی کے قبول ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، حضور پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور حضور کے دین کو من اور عن قبول کر لے، اور حضور کے دین کو عملی جامہ پہنائے، تب اس شخص کے اعمال قبول ہوں گے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وکانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے نبیرے یہود تھے یا نصارہ؟ پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالی؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ،
اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس شہادت کو چھپائے؟ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، وم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ دوستو، یہودی اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف یہودی تھے، یہودی کہا کرتے تھے، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف وہ عیسائی تھے۔ وہی ملک کی ایک ٹانگ۔ یہود کہتے ہیں ہمارے اسلاف یہودی تھے، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پوچھو ان سے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کو تم لوگ بھی اللہ کا محبوب مانتے ہو، جس کو تم لوگ بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، بتاؤ اس کا دین کیا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ تمہارے اسلاف یہودی نہیں تھے، تمہارے اسلاف عیسائی نہیں تھے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں دنیا میں ہی برگزیدہ بنایا، اور تمام ادیان میں حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگیت کو مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف تو مسلمان تھے۔ یہود سے بھی یہی فریاد ہے، اور عیسائیوں سے بھی اور مشرکین سے بھی، کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے، صرف اور صرف یکسو ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ کرنے والا اور مسلمان تھے، وہ یہودی یا نصرانی یا مشرک نہیں تھے۔ کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد کے مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں۔ اصل دین تو اسلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب کا دین یہی اسلام تھا، سب مسلمان تھے۔ اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہودیوں نے اپنے کتاب میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور وہ مسلمان ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، یہودی یا نصرانی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، ان پر ایک کتاب نازل ہوگا، لیکن وہ اس کے باوجود ان تمام باتوں کو، ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھپا رہے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں ہے، جو وہ چھپائے، تو سن لو، تم جو کچھ چھپا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چھپانے سے، تمہارے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارے ہر کام سے، تمہارے ہر علم سے، تمہارے کتابوں میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہارے زبان میں ہے، تمہارے حرکتوں میں ہے، تمہارے نقل و حرکت میں ہے، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان باتوں کے بارے میں پوچھے گا، تب تم کو جواب دینا پڑے گا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی، یعنی تمہارے اسلاف، جو بالتحقیق گزر گئی۔ اس جماعت کے علاوہ وہ ہے جو اس نے کیا، اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان گناہوں کا سوال نہیں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
بنی اسرائیل کے دل میں بزرگی زادگی کا جو خیال جم گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بیان فرما رہے ہیں، ماقبل میں بھی گزر چکا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہی برے ہو، ان کے باپ دادا ان کو ضرور بخشوا لیں گے۔ یہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں میں بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، لہٰذا ہم سے جو چھوٹے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوا کرتے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہمیں بخشوا لیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، تو لہٰذا ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا وہ انہی کے لیے ہے۔ اگر انہیں سے ماقبل میں جو اسلاف جو تمہارے بڑے گزرے ہیں اگر ان سے فیض اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کا دین قبول کر لو، اگر ان سے فیض نہیں اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اسی دین پر رہو، یہودیت اور نصرانیت پر رہو۔ تم فیض ان سے اٹھا رہے ہو، دلائل ان کے دے رہے ہو، اور تم خود گمراہ ہو، اور گمراہ لوگوں کے لیے ماقبل کے اسلاف سے کوئی اچائی نہیں پہنچتی، اس کا کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا ترجمہ ماقبل میں بھی گزر چکا ہے۔ سورۃ البقرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو چکی ہو یا اس میں زیادتی ہو چکی ہو، بے ادبی ہو چکی ہو تو میرے لیے استغفار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے دین پر چلنے کی توفیق دے اور حضور کے دین پر آخری خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔